ہو جاتی ہے، اس کی جسم میں حلول کر جاتی ہے۔ گویا وحدت الشہود میں انسان روحانی ترقی کرتے کرتے اللہ کی ذات میں مدغم ہو جاتا ہے، لیکن حلول میں اللہ خود اپنے مقام سے نیچے اتر کر انسان کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے۔ اسلام سے پہلے حلول کا یہ عقیدہ یہود و نصارہ کے گھر میں بھی موجود تھا۔ ایک عیسائی پادری لکھتا ہے، ہم ذات باری میں مسلسل تحلیل ہوتے ہیں۔ عیسائی پادری کہتا ہے ہم اللہ کی ذات میں مسلسل تحلیل ہوتے ہیں، جب ایک شے دوسری میں مدغم ہو جائے تو ان دونوں کے درمیان کوئی امتیاز باقی نہیں رہتا۔ میں بھی خدا میں تحلیل ہو رہا ہوں اور وہ ذات باری تعالیٰ مجھ سے ہم آہنگ ہو رہی ہے۔ قسم ہے اس زندہ جاوید خدا کی کہ اب مجھ میں اور خالق کائنات میں کوئی امتیاز باقی نہیں رہا، ہم دونوں ایک دوسرے میں حلول کر کے ایک ہو چکے ہیں۔ یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ اور مسلمانوں میں عقیدہ حلول کی ابتدا عبداللہ ابن سبا یہودی نے کی۔ عبداللہ ابن سبا یہودی جو علی کی محبت، اہل بیت کی محبت کا چولا پہن کر آیا، سب سے پہلے اس نے عقیدہ حلول مسلمانوں میں متعارف کروایا۔ اس نے کہا علی علی نہیں ہے، علی الہ ہے، علی علی نہیں ہے، علی الہ ہے۔ ابھی بھی آپ انڈیا پاکستان کے درباروں پہ قوالی سنتے ہوں گے، دھما دھم مست کلندر، علی کا پہلا نمبر، علی دم دم کے اندر۔ میں کہتا ہوں کہنے والا کیا، جہنم کے اندر ہے۔ دھما دم مست کلندر، علی کا پہلا نمبر، علی دم دم کے اندر، ہر چیز میں علی ہے۔ اللہ علی میں آ گیا اور علی پھر پوری کائنات میں پھیل گیا۔ یہ عقیدہ سب سے پہلے عبداللہ ابن سبا یہودی، جس نے شیعہ مذہب، رافضی مذہب کی بنیاد رکھی ہے، اس خبیث نے سب سے پہلے اس عقیدے کا اعلان کیا۔ اس کے چیلوں کا گروہ بازار کی کوفے کے بازار میں کھڑا اور اسی عقیدے کو بیان کر رہا۔ یہ دھما دم مست کلندر کی قوالی آج سے نہیں، یہ اس دور سے چل رہی ہے۔ بازار میں کہہ رہے کہ علی علی نہیں ہے، علی الہ ہو چکا ہے، اس میں اللہ کی صفات حلول کر گئی ہیں۔ حضرت علی کے غلام نے یہ بات سنی، دوڑتے ہوئے حضرت علی کے پاس گئے اور کہا اے علی، اے امیر المومنین رضی اللہ عنہ وارضا، کچھ لوگ آپ کے اللہ ہونے اور آپ کے اندر اللہ کی صفتیں ماننے کا اقرار کر رہے ہیں۔ حضرت علی نے ان کو بلایا اور پوچھا تم کیا کہتے ہو؟ تو کہنے لگے آپ ہمارے خالق اور مالک اور رازق ہو۔ اب بھی کہتے ہیں نا لوگ علی کے بارے میں، مولا علی مشکل کشا، میری کشتی پار لگا دینا۔ ان کی تو اپنی نہیں پار لگی، انہیں ظالموں نے شہید کر دیا، تمہاری کیسے پار لگے گی؟ حضرت علی کھل گئے فتنوں کے اندر اور بالآخر علی کو شہید کر دیا گیا، حسن کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا، حسین کو کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ وہ مصائب میں پھنسی ہوئی اپنی کشتی کو پار نہیں لگا سکے، تیری انڈیا پاکستان میں پھنسی ہوئی کشتی کو کیسے پار لگا لے؟ پوچھا میرے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہا تو ہمارا خالق ہے، مالک ہے اور رازق ہے۔ تو علی نے کہا افسوس تمہاری اوپر، میں تو تم جیسا ایک انسان ہوں، ایک آدمی ہوں، کھاتا اور پیتا ہوں۔ اگر میں اللہ کی اطاعت کروں گا تو اللہ مجھے اس کا بدلہ دے گا، اور اگر علی اللہ کی نافرمانی کرے گا، علی فرما رہے ہیں اللہ مجھے اس کی سزا دے گا، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور اس عقیدے سے توبہ طائب ہو جاؤ۔ اگلا دن طلوع ہوا، مولا علی مشکل کشا کے ملنگ ہیں، اللہ جہنم میں جانے کے لیے نمازی بتیرے ہیں، مولا علی ہم تیرے ملنگ ہیں، ہمیں جہنم میں۔ وہ ایک ذاکر کہتا ہے حشر کا میدان ہوگا، مولا علی کے نام کا چرچا ہوگا، وہاں بھی علی علی کرتے آئیں گے اور مولا علی ہمیں لے کے جنت میں چلے جائیں گے۔ جو دجال کی جنت ہوگی تم اسی میں جاؤ گے۔ اللہ کی جنت میں مشرک، اس کا داخلہ بین ہے، ممنوع دخول ہے، وہاں وہ نہیں جا سکتا۔ اگلا دن طلوع ہوا، مولا علی کے ملنگوں نے پھر یہی کہا علی علی نہیں، علی الہ ہے۔ آج بھی ملنگ کہتے ہیں، کہتے توبہ توبہ توبہ، علی نو خدا اکھنے ہاں، توبہ توبہ توبہ، علی نو خدا اکھنے ہاں، نہ خدا تو جدا اکھنے ہاں۔ نہ مولا علی خدا ہے، نہ خدا سے جدا ہے، پھر کیا ہے؟ دوسرے دن پھر یہی عقیدہ بیان کیا، علی نے بلایا، تنبیہ کی۔ تیسرے دن پھر یہی عقیدہ بیان کیا، حضرت علی نے ان کو پکڑ لیا، بلایا، اور بلانے کے بعد ان سے کہا توبہ کرو وگرنہ میں تمہیں آگ میں جلا ڈالوں گا۔ وہ باز نہ آئے، علی نے گڑھے کھجوائے، ان میں آگ جلائی اور آگ جلا کے ان سارے ملنگوں کو آگ میں پھینک کے جلا کے راکھ کر دیا۔ فتح الباری کے اندر جلد صفحہ 238 پر جلد 12 کے اندر یہ حوالہ موجود ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں اگر میں حاکم ہوتا تو میں ان کو زندہ نہ جلاتا بلکہ قتل کر دیتا۔ اب جو جل رہے ہیں وہ جلتے جلتے اور پکے ہو جاتے ہیں نا۔ آپ نے دیکھا ہوگا محرم کے اندر آگ کے اوپر ماتم کرنے والے
بھاگ بھاگ کے آگ میں ماتم کرتے ہیں اور پکے ہو جاتے ہیں۔ جب یہ ظالم آگ میں جل رہے تھے تو جل کے راکھ ہو گئے، باقی جو حلولی بچے وہ اور زیادہ اس عقیدے پہ پختہ ہو گئے اور کہنے لگے آگ اور پانی کا عذاب تو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دیتا۔ فرعون کو اللہ نے ڈبو کے مارا تھا نا، آگ کا عذاب بھی اللہ دے گا۔ وہ کہہ رہے تھے جلتے ہوئے کہ لا يعذب بالنار الا رب النار، آگ کا عذاب تو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ اب علی نے ہمیں آگ میں جلایا ہے تو ہمیں اور یقین ہو گیا علی نہیں ہے، علی الہ ہے۔ رسی جل گئی بن نہ گیا، وہ جل کے راکھ ہو گئے لیکن اپنے حلول کے عقیدے پر پکے رہے۔ ابن سبا کے پیش کردہ عقیدہ حلول کو ماننے والے وہیں پر نہیں رکے بلکہ آگے چلے۔ منصور حلاج صوفیوں کا ایک اور امام جس نے حلول کا عقیدہ اور الہ ہونے کا عقیدہ پیش کر کے کہا تھا انا الحق میں الہ ہوں، اہل ایمان نے قتل کر کے اس ظالم، اس کافر، اس زندیق کو مار کے اس کی راکھ کو جلا کر پھینک دیا۔ یہ اتنا بڑا کافر تھا جس نے اللہ ہونے کا، انا الحق ہونے کا نعرہ لگایا۔ حلاج کہا کرتا تھا، سنیے اس کے شعر، کہتا تھا سبحان من اظہرنا صوتہ سر سنا لاہوتہ المثاقب، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے ناسوت یعنی حسین بن منصور حلاج کو اپنے لاہوت ثاقب کی چمک کا راز بنا کر ظاہر کیا۔ ثم بدأ فی خلقہ ظاہرا فی صورت الآکل والشارب، پھر وہ اپنی مخلوق میں ایک کھانے اور پینے والے کی صورت میں آیا۔ منصور حلاج کہتا تھا میں اللہ کی مخلوق میں کھانے اور پینے کا منہ لے کر آیا لیکن میں حقیقت میں اللہ ہوں۔ حتی لقد آینہ خلقہ کلحظت الحاجب بالحاجب، یہاں تک کہ اس کی مخلوق نے اس کو اس طرح دیکھا جس طرح ایک دیکھنے والا دوسرے کو دیکھتا ہے۔ تاریخ بغداد جلد 8 صفحہ 129 پر منصور حلاج کافر زندیق خبیث کے یہ اشعار موجود ہیں جس میں وہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں اللہ ہوں، کھانے پینے والے کی صورت میں دنیا میں آیا ہوں۔ اسی طرح انا الحق کا یہ نعرہ صرف وہاں نہیں لگا، آج تک صوفیزم میں ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو انا الحق کے دعوے کرتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاتھ میں اشرف السوانح حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب جلد نمبر 1 شائع کیا ہے، اس کو ادارہ تالیفات اشرفیہ بیرون بہت گیٹ ملتان نے، اور اس کا صفحہ نمبر 220 ہے۔ صفحہ نمبر 220 پہ یہی حلول کا عقیدہ، انا الحق کا دعویٰ کس طرح کیا جا رہا ہے حضرت کے مریدوں کی طرف سے سنیے۔ کہتے ہیں اس زمانے میں مدرسے کا جلسہ ہوا، دارالعلوم دیوبند کا جلسہ ہوا، حضرت والا تھانوی صاحب کے بعض کی سب حضرات اور اراکین مدرسہ کو بڑی شدید ضرورت محسوس ہونے لگی شرکت کے لیے۔ بڑے مولوی صاحب دائیں بائیں سے آئے ہوئے تھے، سب نے جا کر حضرت صاحب سے کہا کہ حضرت آپ بھی کچھ باز بیان فرمائیے، تو حضرت انکار فرما۔ اب حضرت خاموش ہوئے، چھوٹے مولویوں نے کہا حضرت خاموش رہے، بڑے مولویوں نے کہا حضرت خاموش رہے۔ حضرت چھوٹے مولویوں کا اتنا ادب کرتے تھے اور اب تو بڑے مولوی کہہ رہے تھے تو نہ اقرار کر سکے نہ انکار کر سکے، جب کچھ نہ بن پڑا مجبور ہو کر گردن جھکا لی اور رونے لگے۔ اشرف علی تھانوی صاحب کو جب کہا آئیے حکیم الامت اسٹیج پہ بیٹھیے اور خطاب فرمائیے، گردن جھکا لی اور رونے لگے۔ اچھا یہ حال دیکھ کر مولانا ظہور اسلام فتح پوری کا دل پانی پانی ہو گیا اور پھر اپنے ساتھیوں سے انہوں نے کہا بس بھائی بس، مولوی صاحب کو تنگ نہ کرو، وہ رو رہے ہیں، سب جھکا لیے، تم اس کو اس کے حال پر رہنے دو۔ مولوی شاہ سلیمان صاحب بھلواروی بھی اس موقع پر آئے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے تھانوی صاحب کی گردن جھکی ہوئی دیکھی، ان کو روتے ہوئے دیکھا تو ان کے پاس آئے، ان کو دیکھا اور کہنے لگے کہ اگر اس شخص کو اس حالت میں، جو حالت اب اس پر طاری ہو چکی ہے، اس حالت میں اس سے باز کہلواؤ گے تو یہ منبر پر بیٹھتے ہی اس کے منہ سے جو پہلا لفظ نکلے گا وہ نکلے گا انا الحق میں اللہ۔ اس میں اللہ حلول کر چکا ہے، اللہ داخل ہو گیا ہے، اس کی جو کیفیت ہے یہ حلول کی کیفیت ہے، اس میں اب اللہ آ چکا ہے۔ اگر تم اس کو کہو گے کہ اسٹیج پہ بیٹھ کے تقریر کر، میں اس کی کیفیت دے کر پہچان چکا ہوں، چونکہ اب اس میں اللہ آ چکا ہے۔ اب تھانوی صاحب کی زبان سے انا الحق کے علاوہ کوئی الفاظ نہیں نکلے۔ یہ انا الحق میں اللہ ہوں کفر کا عقیدہ ہے، لیکن صوفیزم میں یہ عقیدہ ابھی تک پہلے سے لے کے ابھی تک چلتا آ رہا ہے۔ اور ان حضرت نے پھر منصور حلاج کی، اشرف علی تھانوی صاحب نے کہا تو نہیں نا، مریدوں نے پہچان لیا کہ میں حلول اللہ کر چکا ہے، لیکن جس بے ایمان ظالم زندیق کافر منصور حلاج نے اللہ کا دعویٰ کیا تھا، اس منصور حلاج کی سیرت میں تھانوی صاحب کی پوری کتاب سیرت منصور حلاج زیر نگرانی حکیم الامت تھانوی صاحب اور تالیف مولانا